جب بھی اسی طرح ایشو وغیرہ سامنے آ جاتا ہے تو اس پر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ آیا توہین رسالت کا سزا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی سزا کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ عزیز دوستو، جذبات سے ہٹ کر محض فقہی اور علمی انداز میں ہم آپ حضرات کے سامنے گستاخی رسول کے سزا کا تفصیل ذکر کریں گے بتوفیق اللہ تعالی وعودہ۔ اس بارے میں فقہائے کرام کے 3 آراء ہیں۔ پہلا رائے یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کا مرتکب ہو، ہر صورت میں وہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، قبل الاخذ بھی اور بعد الاخذ بھی۔ یعنی اگر اس کو عدالت نے گرفتار نہیں کیا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ضرور اسے قتل کیا جائے گا۔ بعد الاخذ، اگر عدالت میں وہ گرفتار بھی رہے تب بھی اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، حداً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھئے تو یہ لوگ کہیں گے ہم تو ٹٹو مذاق کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ تو جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آیا اللہ رب العزت کے آیات پر، اللہ کے رسول کے ساتھ تم ٹٹو مذاق کرتے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ رب العزت نے فرمایا عذر وغیرہ بہانہ وغیرہ پیش نہ کرو، تم نے کفر کیا ایمان کے ظاہر ہونے کے بعد۔ تفسیر انوار التنزیل میں، تفسیر ابو سعود میں موجود ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے فقط کفرتم بعد ایمانکم ای فقط اظہرتم الکفر بإیذاء الرسول والطعن فیہ، کہ تم نے کفر کو ظاہر کیا کیونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ تو حضرات فرماتے کہ کبھی شاتم رسول کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ دوسری دلیل سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچایا، ایذا پہنچایا، ان پر اللہ کا پھٹکار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان 2 آیات سے معلوم ہوا کہ شاتم رسول کی سزا قتل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس بارے میں کتاب بھی لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان المسلم یقتل اذا سب من غیر استتابہ وَإِنْ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ بَعْدَ أَخْذِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، شب و شتم کا ارتکاب کرے تو ان کو قتل کیا جائے گا بغیر توبہ کے، اس سے توبے کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ پکڑنے کے بعد، عدالت میں پیش ہونے کے بعد اگرچہ وہ توبہ ظاہر کرے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا امر بقتل الذی کذب علیہ من غیر استتابہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے سامنے یہ بات نہیں رکھی جائے گی کہ تم رجوع کرو، اگر وہ رجوع بھی کرے
توبہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شتم او عاب کان کافرا ولا استتاب۔ الصارم المسلول میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیب نکالا، تو وہ کافر ہو گیا، اس سے توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام ابن حنبل رحمہ اللہ کا صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا شاتم رسول سے متعلق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ارا ان یقتل ولا یستتاب، میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا قد وجب علیہ القتل ولا یستتاب، اس کا قتل کرنا واجب ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب ایک آدمی کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہے، تو عدالت میں پیشی کے بجائے اس کی سزا قتل ہے کہ اسے فوراً قتل کیا جائے۔ جو اسلامی ملک ہو وہاں کے قاضی اور جج پر یہ فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح امام زین الدین ابن نجیم الحنفی وہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو یقتل عندنا حدا فلا تقبل توبۃ فی اسقاط القتل، کہ اس کو حداً قتل کیا جائے گا، اگرچہ وہ توبہ بھی کرے تو تب بھی حد اس سے ساقط نہیں ہوگی، قتل ہر صورت میں ہوگی۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کا مرتکب ہوا ہے۔ البحر الرائق میں امام زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ نے اس جزیہ کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإنه يقتل حدا ولا يقبل توبته، کہ اس کو حداً قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کی تو دنیا کے اعتبار سے اس سے سزا ساقط نہیں ہوگی، وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ، اگر صدق دل سے توبہ کیا تو اللہ کے ہاں تو قبول ہوگی، لیکن عند الناس اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی سزا ہر حالت میں ہر صورت میں قتل ہے۔ تو یہ ہے پہلا مسلک و مشرب اور رائے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کا مرتکب ہوا تو اس کا سزا قتل ہے، چاہے قبل الاخذ ہو یا بعد الاخذ۔ دوسرا قول یہ فقہائے کرام کا کہ قبل الاخذ یعنی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اگر وہ نادم رہا اور اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن اگر پکڑنے کے بعد بعد الاخذ عدالت میں پیش ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی سزا ہر حالت میں قتل ہوگی۔ اکثر شوافی اور بعض احناف اسی کا قائل ہے کہ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، اگر توبہ کی فَبِهَا وَنَعِمَتْ، اگر توبہ نہیں کیا تو فوراً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرا مسلک و مشرب اس بارے میں یہ ہے، یہ جو تیسرا نظریہ یہ اصل میں پہلے موقف کی تائید ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سزائے قتل ہے یہ حداً واجب ہے، توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو سزائے قتل یہ حداً واجب ہے، توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس نے توبہ کی تو عند اللہ تو سزا نہیں ہوگا آخرت میں، البتہ عند الناس چونکہ لوگ کہ یہ مجرم ہے لہٰذا اس کی سزا ہر حالت میں قتل ہوگی۔ مطلب یہ اگر قبل الاخذ توبہ کرے تو عند اللہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی، یعنی آخرت میں تو اس کو سزا نہیں ملے گا، لیکن عند الناس چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کا مرتکب ہو چکا ہے لہٰذا دنیا میں حداً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے تفصیل مختصر سی اس بارے میں کہ شاتم رسول کی سزا کیا ہے۔
اللہ اعتدال پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ان کے لیے عبرت ہے، نمونے عبرت ہے کہ اگر ججوں کے قلم بک جاتے ہیں تو اللہ ایسے مرد مجاہد پیدا فرماتے ہیں جو ان لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ باقی یہ بات اپنے جگہ پر مسلم ہے کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو تو عدالت کو چاہیے کہ اس کو سزا دے، مسلمانوں کو چاہیے کہ عدالتوں پر زور دے کہ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے۔ اگر مرد مجاہد اٹھ جاتا ہے اور اس مردار کو قتل کرتا ہے تو پھر امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے کہ اس مرد مجاہد کو شہید نہ کیا جائے، جیسا کہ ممتاز قادری کو شہید کیا گیا، دوسرے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو ایسے مرد مجاہد انعام کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرے۔